السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک کتاب کے بارے میں بتانا چاہوں گا. اس کتاب کا نام ہے پاور ورسز فورس. اس کو لکھا ہے ڈیوڈ ہاکنگز نے. ڈیوڈ ہاکنگ صاحب جو ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ انسان تھے، ڈاکٹر تھے. 20-25 سال انہوں نے زندگی کو ڈاکٹری کری اور اس کے بعد انہوں نے ایک اسکور کارڈ بنایا. جیسے آئی کیو اسکور ہوتا ہے، اسی طرح ای کیو اسکور ہوتا ہے. آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنس کو ناپتا ہے، ای کیو ہوتا ہے ایموشنس کو ناپتا ہے. اور انہوں نے بنایا اسپریچویلٹی کو ناپنے کا آپ کے لیے ایک اسکور کارڈ. اور اس اسکور کارڈ کا نمبر 0 سے لے کے 1000 تک ہوتا ہے. یعنی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 200 سے نیچے ہے، جیسے کوئی انسان اگر 40 یا 60 نمبر ہے آئی کیو کا، اس سے نیچے ہے تو اس کو ریٹارڈڈ کہتے ہیں کہ نارمل آدمی نہیں ہے. اس کے لیے خاص اسکول ہوگا، خاص علاقے میں ہو. یہ اپنا کھانا بھی خود نہیں کھا سکتا، اس کو فضلہ کا استعمال کا بھی صحیح نہیں آتا، وہ گند کر دیتا ہے. اسی طرح سے کہ اگر کسی انسان کا جو کانشیسنس ہے اسپریچویلٹی کے اندر، یعنی اس کانشیسنس کا لیول ہے وہ 200 سے نیچے ہے تو وہ ابھی انسان نہیں ہے، وہ ابھی وہ حیوان والی کیٹیگری میں ہے کہ اس کی کانشیسنس کا سکور اتنا کم ہے. تو یہ کتاب بہت انٹرسٹنگ ہے اس لیے کہ میں پچھلے 2-3 سال سے ہمارے نیشن کی کانشیسنس بڑھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. کانشیسنس کیا ہوتی ہے؟ کانشیسنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے ہارن نہیں بجاتے. آپ کے سامنے کوئی پیسنجر گزرتا ہے تو آپ گاڑی روک دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بزرگ ملتا ہے تو آپ اپنی سیٹ سے اٹھ جاتے ہیں. یہ وہ کانشیسنس کا لیول ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور جب آپ کا کانشیسنس کا لیول 500 سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ ایک ولی بن جاتے ہیں اور آپ جو سوچتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیزس کا اور جو اس طرح کے جو بڑے لیڈر تھے ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کا سکور ہے 1000 کے اوپر. اور جو باقی لوگ ہیں جو بہت 600 سے لے کے 1000 تک کا سکور، وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے کراس ہوتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر، کانشیسنس کو بڑھانے کے اندر، اچھا معاشرہ بنانے کے اندر، میں حال ہی میں مجھے ایک کوٹیشن کسی سے، افتخار رفیع صاحب سے سننے کو ملی، اشفاق احمد صاحب کی. انہوں نے مجھے سنایا کہ جی السلام علیکم. بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اکنامکس ٹھیک کرنے لگ جاتی ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرت کو ٹھیک کیا جائے، معاشرے کو ٹھیک کیا جائے. تو کیا انہوں نے کہا؟ دوبارہ سنتے ہیں. جی السلام علیکم. بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اکنامکس ٹھیک کرنے لگ جاتی ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرت کو ٹھیک کیا جائے، معاشرے کو ٹھیک کیا جائے. تو بابا جی اشفاق احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اکنامکس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے کو بہتر بنایا جائے. اور یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین ہماری اس کام میں بہت مدد کرتا ہے، لیکن جو ہماری حکومتیں آتی ہیں وہ دین پھیلانے کے لیے کام نہیں کرتی، اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتی ہیں. ریحان اللہ والا بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے انسان بن جائیں، ایکچولی تو یہی کہتا ہے. لیکن اس اچھے انسان بننے سے پہلے جو 200 سے نیچے والے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، اچھے کام کرنے کی بات کر رہے ہو. اس کو ختم کرنے کی وجہ سے پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے. اسی کے لیے میں سب کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ مازلوز ہائرارکی آف نیڈز کو ضرور آپ سمجھیں، پڑھیں. میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، اس پہ کلک کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. جب تک لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے معاشرت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے. لیکن معاشرت کو ٹھیک کرنا اکنامک کو ٹھیک کرنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ جب معاشرت ٹھیک کرتے ہیں، لوگوں کا آپ دماغ ٹھیک کرتے ہیں، کانشیسنس ٹھیک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق ہمارے جو ہے اس میں فراوانی کر دیتا ہے. اب یہ انڈا پہلے آیا تھا یا مرغی پہلے آئی تھی، یہ والا سین ہے کہ آپ نے پہلے معاشرت ٹھیک کرنی ہے یا پہلے معاش ٹھیک کرنی ہے. تو یہ اس کتاب کے اندر بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے. اگر آپ کو اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے، جیسے مجھے بہت انٹرسٹ ہے، تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، ضرور سنیں. اور جب آپ پوری پڑھ لیں، اور یہ 5 دفعہ پڑھ لیں کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ، عجیب و غریب قسم کی کتاب ہے، اس کے بعد مجھے ضرور ان باکس کریں. ہم لوگ ملیں گے، بیٹھیں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے کتاب پہ، کیونکہ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو نہ آ رہا ہو، جو آپ کو آ رہا ہے وہ مجھے نہیں آ رہا، تو میں آپ سے سیکھ سکوں گا. تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے ایک کوئی اسٹڈی گروپ ہو جو اس کو اچھی طریقے سے سمجھے. اور یہ بہت پاورفل کتاب ہے.
اسی کے اگر ان کی تقریباً 12 کتابیں جو سب میرے پاس موجود ہیں لیکن مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی، اتنی گاڑھی انگریزی ہے اور اتنی مشکل اس میں باتیں ہیں کہ وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی. شاید میں ابھی اپنی کانشیسنیس میں ابھی چھوٹا کاکا ہی ہوں تو مجھے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہو سکتا ہے آپ جو ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہوں، تو اس کو ضرور اسٹڈی کریں. اس کو اگر کوئی ٹرانسلیٹ کر لے اردو میں تو بہت ہی اچھا رہے گا میرے خیال میں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.